اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، یا ایو اے ہا تنبیہ کے لیے، اے وہ لوگ، الذین وہ لوگ، اس میں موصول ہم نے پڑھا ہے، وہ لوگ آمنو آمنو وہ لوگ جو ایمان والے ہو، کتبہ فرض کی گئی ہیں، ویسے تو کتبہ لکھنا، کتبہ لکھا گیا، یعنی فرض کیا گیا، علیکم تم پر، علینا علیک علیکم علیکم، الصیام روزہ فرض کیا گیا، ٹھیک ہے۔ الصیام یہ کتب جو مجہول ہوتا ہے نا، ہم نے کل پڑھا تھا معروف اور مجہول، ٹھیک ہے۔ معروف جس کے فاعل کا علم ہو، مجہول جس کے فاعل کا علم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجہول ہے کہ فرض کیا گیا الصیام، یہ اس کو کہتے ہیں نائب فاعل، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے فاعل، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اگر فاعل معلوم نہ ہو، اور مجہول کا پھر مفعول کی طرف اسے جو ہے وہ نسبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں ضرب علی زیدن، علی نے زید کو مارا، تو پھر اس کو مجہول جب ہو نا، پھر کہتا ہے ضرب زید، زید مارا گیا، پتہ نہیں کس نے مارا ہے۔ تو یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے بھی پڑھا ہے مزید، کہ یہ مجہول یعنی سیگا کوتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر الصیام روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما جیسا کہ، کما ٹھیک ہے نا، جیسا کہ کوتبہ فرض کیے گئے ہیں، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اس کی وجہ یہ کہ روزے رکھنے سے انسان میں پرہیزگاری تقویٰ آتا ہے۔ ایامن معدودات، ایامن دن ہے، یہ معرفہ ہے، یہ اپنا اسم ہے، اور اسم کی پھر آگے دو قسم میں آتی ہے، ایک معرفہ ایک نکرہ، ٹھیک ہے۔ ایامن دن، معدودات گنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہے، موصوف صفت سمجھ لے، یہ نکرہ ہیں، کچھ دن ہیں، کتنے دن ہیں، مہینہ ہے پورا، 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں۔ فپس من جو کان ہو، منکم تم میں سے، مریدن مریض ہو، او یا علی سفر سفر پر ہو، یہ چیزیں آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سیکھ لی ہیں۔ فعدتن پھر کیا ہے، وہ گنتی کرے، ٹھیک ہے، عدتن گنے، من ایامن من سے، ایامن دن، اخر دوسرے، یعنی جو بیمار ہے یا سفر میں ہے وہ روزہ نہ رکھے، اور دنوں میں ان کی قضا کر لے۔ وہ اور اعلیٰ پر، اللہ ان لوگوں پر، یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن فدیہ دینے کے، طعام مسکین، ٹھیک ہے، جو ایک مسکین کے کھانے جتنا وہ فدیہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں۔ فمن تطوع خیرن جو اپنی طرف سے زیادہ بہتری کرے، نیکی بھلائی کرے، فهو خیر له یہ اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو ایک تو وہ ہو گیا کہ جو مریض ہیں، ٹھیک ہے، مسافر ہیں، وہ کیا کریں گے، بعد میں روزے رکھیں گے، قضا کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے مریض ہیں جو بالکل روزے رکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ کیا کریں گے، وہ فدیہ دیں گے، ایک مسکین کے کھانے کا وہ کیا دیں گے، فدیہ دیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ فمن تطوع خیرن فهو خیر له جو مطلب فدیے میں بہتری کرے اس کے لیے اور بہتری ہے۔ وان تصوموا بہتر یہ کہ تم رکھو روزے، وان تصوموا خیر لکم بہتر تمہارے کیا ہے، یہ کہ تم روزے رکھو، اگر سفر میں آسانی ہے تو روزے رکھ لو، ٹھیک ہے۔ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان رمضان کا مہینہ، شہر عربی میں مہینے کو، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے، انزل نازل کیا گیا، مجہول کثیر، انزل فی اس میں نازل کیا گیا، القرآن قرآن کو، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، کہ اس میں ماہ رمضان میں، ہدن یہ ہدایت ہے، قرآن کیا ہے، کتاب ہدایت ہے، کس کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور اس میں واضح دلائل ہیں قرآن پاک میں، من الہدا ہدایت سے، والفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ فپس من جو شاہدہ پائے، شاہدہ شاہدہ شاہدو اس کی آپ پوری گردان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جیسے ہم ماضی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اچھی طرح سے جب ایک ماضی کو آپ نے یاد کر لیا نا،
ساری ماضی جتنی بھی ہیں وہ ساری آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں. تو آپ نے اپنے گروپس میں شاہدہ کو بھی سنانا ہے. شاہدہ شاہدہ شاہدو پوری بڑی بہترین سے، جیسے سامیہ سامع سامیو. منکم تم میں سے، جو تم میں سے پائے، کیا پائے؟ الشہر مہینے کو، یعنی کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. فل یا سم ہو، چاہیے کہ وہ روزے رکھے. امر فل یا سم ہو، چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ٹھیک ہے، امر غائب آپ نے پڑھا ہے نا، اس کی گردان ہوگی. وہ اور من کان جو ہو مریدن، ٹھیک ہے، مریض ہو، یا او علی سفر، سفر پر ہو، فعدۃ تو وہ گنتی کرے گا من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، یعنی بعد میں کیا کرے گا؟ روزے رکھے. یرید اللہ، یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی کا اللہ. اور لا یرید اللہ ارادہ نہیں فرماتا، بکم تمہارے ساتھ، العسر تنگی کا، یعنی اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، تنگیاں نہیں پیدا فرماتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھی سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے. گرمی کے دنوں میں صبح 3:30 4 سے شام کو 7 بجے تک، ٹھیک ہے نا، یہ 7-8 گھنٹے بلکہ بہت زیادہ گھنٹے بن جاتے ہیں. یعنی کہ سمجھو کہ 5 گھنٹے صبح، پھر جو ہے وہ 7 گھنٹے بعد، یہ کوئی 12 گھنٹے بن جاتے ہیں. 12 سے 14 گھنٹے بھی بن جاتے ہیں. تو اتنے تو اللہ ہمیں کیوں تنگی میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے، اللہ تم ارادہ نہیں فرماتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، اللہ تمہاری آسانیاں پیدا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں پرہیزگاری ہے، اس میں تمہیں تقویٰ ملے گا. اور جو نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، وہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے جب ٹھنڈک ہو. سفر والا ہے وہ نہ رکھے، یہ آسانی ہے. وَلِتُكْمِلُوا اور چاہیے کہ پوری کرو، العدۃ اس گنتی کو پورا کرو، اس گنتی کو کیا کرو؟ پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللہ اور اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اس بات پہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. یعنی جب وہ روزے مکمل ہو، اس کے بعد عید کے لیے جاؤ، تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہم پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھو، جو اس بات پہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ. اور اذا جب سأل سوال کریں کا آپ سے، محبوب یہ ضمیر منصوب متصل پر دارا بنی دارا بنا دارا با کا، جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، اسے کہتے ہیں یا متکلم، عباد بندے، عبادی میرے بندے، جب آپ سے میرے بندے ہے سوال کریں، انی میرے بارے میں، ان سے نی میرے بارے میں، فإنی بے شک میں قریب ہوں. فاپس ان تھا نا، یا متکلم ہوگی، انی یا متکلم اس کا اسم ہوگی، قریب اس کی خبر ہوگی، میں بہت قریب ہوں، بس میں بہت قریب ہوں. اجیبو کیا کرتا ہوں؟ اجیبو قبول کرتا ہوں، دعوت دعا، الدائی دعا کرنے والے کی دعا. جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ایدا جب، دعانی وہ پکارے مجھے، نون دعانی تھا، یا بھی تھا، تو یا کو گرا کے کسرہ دے دیا، زیر دے دیا تاکہ اشارہ ہو اس کی طرف کہ دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي چاہیے کہ انہیں قبول کرنا چاہیے، لی میرے لیے، ہاں وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان ہے، یہ بھی امر ہے غائب کا، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں. تو یہاں روزے سے متعلق اور دعا سے متعلق آگے اللہ فرماتے ہیں احل حلال کر دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام، لیلۃ رات، الصیام روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کیا گیا الرفث جماع کرنا، الی طرف نسائکم اپنی عورتوں کی طرف تمہارا جانا حلال کر دیا گیا. پہلے حلال نہیں تھا تو اللہ نے پھر حلال کر دیا. ہن وہ عورتیں ہیں، لباسن تمہارا لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لہن ان کے لیے، تو انت انتما انتم، لک لکما لکم ہن، یہ سب آپ نے پڑھی ہیں. الی نسائکم، تو میں نے عرض کی تھی کہ 1 مہینہ پڑھنے کے بعد آپ کو کافی ساری چیزیں علم میں آ جائیں گی. جب آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں، عالم اللہ اللہ جانتا ہے، عالم بھی آپ نے پڑھا ہے، عالم جو کوئی صیغہ مل جائے اس کو آپ گردانیں. ٹھیک ہے، علیم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم بے شک تم تھے تم تختارون خیانت کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے بعض اوقات
رات کو عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ سونا تو یہ چیزیں ہو جاتی تھی. انفسکم تم خیانت میں ڈالتے تھے اپنے آپ کو اپنی جانوں کو. فتاب علیکم تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. وعفا اور درگزر کیا اللہ نے عنکم تم سے. فالآن اب باشروہن ان سے ملو. باشروہن ان سے ملو. وابتغوا اور تلاش کرو ما جو کتب اللہ جو کتب لکھا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے. ٹھیک ہے, نیک اولاد کی نیت کر کے جاؤ اپنے گھروں کے پاس. اور کلو کھاؤ وشربو پیو. ٹھیک ہے, حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے ممتاز ہو جائے لکم تمہاری الخیط دھاگا الابید سفید دھاگا. الخیط موصوف الابید سفید دھاگا. من سے الخیط دھاگا اسود کالے دھاگے سے. سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے الگ ہو جائے. من الفجر فجر کے ٹائم یعنی صبح صادق کی بات ہو رہی ہے کہ صبح صادق ہو جائے. ایک ہوتا ہے صبح کاذب جس میں اندھیرا ہوتا ہے, پھر صبح صادق ہوتی ہے اس میں جو روشنی پھوٹتی جاتی ہے. تو صبح صادق تم کھا سکتے ہو. ثم پھر اتمو پورا کرو الصیام روزے کو الی اللیل رات تک. رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جیسے سورج ڈوبتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے. اور لا تباشروہن اور ہم بستری نہ کرو ہن اپنی بیویوں سے. وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کی حالت میں ہو فی المساجد مساجد. ویسے تو عام پورا مہینہ تم اپنے ازواج کے پاس جا سکتے ہو لیکن حالت اعتکاف میں تم ان کے پاس نہیں جا سکتے. تلک یہ آپ نے پڑھا نا تلک ذالک یہ حدود اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها ان حدود کے قریب مت جاؤ. اللہ نے جو منع کیا ہے اعتکاف میں بیویوں کے پاس نہیں جانا, ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کی حد ہے. اس طرح دوسری جو چیزیں ذکر ہوا ان کا کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے کھول کے بیان کرتا ہے آیات اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگاری اختیار کریں. اور لا تأکلوا نہیں کسی گا لا تأکلوا مت کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم اپنے درمیان اپنے اپنوں کے مالوں کو. ٹھیک ہے, کس انداز میں نہ کھاؤ؟ بالباطل باطل کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, اپنے مال کو باطل مالوں میں ملا کے مت کھاؤ. ٹھیک ہے. وَتُدْلُوا بِهَا اور نہ لے جاؤ. وَلَا تُدْلُوا تھا نا, وا پیچھے آ گیا تو اسی پر عطف ہے. نہ لے جاؤ نہ پہنچاؤ بِهَا ان مالوں کو إِلَى الْحُكَّامِ حکام کی طرف لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من اموال الناس ان کے مالوں میں سے لوگوں کے مالوں میں سے بالإثم گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو یعنی کسی پر کیس کر کے ناجائز چیزیں کر کے ان پر اس طرح کی کیس نہ بناؤ کہ بعد میں وہ بندہ پریشان ہو جائے. ٹھیک ہے نا, کمزور بندہ ہے وہاں کسی لحاظ سے ان کا مال کھا لو. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے. کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے کھانا حرام ہے. ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں لین دین مکمل کر لو قیامت کے دن. آپ علیہ السلام فرماتے بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, بینک بیلنس نہیں ہے. بینک بیلنس تو اب ہم استعمال کرتے ہیں نا, پیسہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام فرماتے نہیں, مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی, بڑے اس کے پاس ثواب ہوں گے, لیکن کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے اس نے ہمارا مال کھایا ہے, کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا ہے, کوئی کہے گا اس پر ہمارا حق ہے. تو اب اس دن کیا ہوگا؟ درہم و دینار پیسہ نہیں ہوگا اس دن. پھر اس کی نیکیوں کو کاٹ کے ان لوگوں کو دیا جائے گا. لوگ آتے جائیں گے, اس کی نیکیاں کٹتی جائیں گی, ان کو دیتے جائیں گے فرشتے. تو ایسا وقت آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن لوگ ابھی آ رہے ہیں, حقدار آ رہے ہیں. تو اب پیسہ درہم تو نہیں, پھر کیا کریں گے؟ پھر ان کے گناہ ان پر ڈالے جائیں گے. فرمایا یہ مفلس بندہ ہے کہ پہاڑوں جتنی اس کے پاس نیکیاں تھیں لیکن اب یہ کنگال ہو گیا, مفلس ہو گیا کہ اب اس کے پاس نیکی کوئی نہیں رہی, ساری نیکیاں چلی گئی بلکہ گناہ اس کے سر پہ آ گئے. تو یہ کون شخص ہے؟ وہ جو دنیا میں دوسروں کے مال کو کھاتا ہے اور زیادتی کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتا ہے دنیا میں لین دین کو سیدھا کر لو, رفع دفع کر لو, یعنی کہ معافی تلافی کر لو. تو اس آیت میں بھی یہ بتایا گیا کہ اپنے مالوں کو دوسروں کے مالوں کے ساتھ ملا کے اس طرح نہ کھاؤ, اور نہ ان کے مالوں کو کسی بہانے کے ساتھ حکام کی طرف پاس لے کے کسی باطل طریقے سے گناہ کے طریقے سے کھاؤ. یہ اللہ تمہیں منع فرماتا ہے, یہ حدود ہے, ان سے
جو ہے دور رہو۔